الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ڈیلے رپیٹ تھوڑی جی گھٹاؤ، ڈیلے رپیٹ ایکو ٹھیک. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبین. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی تھے. کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ اور جماعت دے جید علماء کرام تو با مقصد خطابات سماعت فرما چکے ہو. دعا ہے اللہ تعالیٰ تو سادہ مل بہنا، سننا، سناونا، دوستیں دائے بڑا ہی خوبصورت انتظام کرنا اور بزم سجاونا، معامنین حضرات دائے تعاون کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناوے. نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے. ایمان دی ہے قسم ہے.
اور ایک بھی روایت ہے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ہی اصل ایمان ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی تریجی حدیث آپ نے فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، خیر بھلائی چنگائی بندے دی زندگی جدہ ہی اندھی ہے حیا نال ہی اندھی ہے۔ حیا نہ ہوئے بندے دی زندگی خیر نہیں آ سکتی۔ اور امام کائنات نبی مکرم علیہ السلام دی چوتھی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیع فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ او کما قال۔ حیا اور ایمان انہیں دوہیں دا آپس اچھ بڑا گہرا تعلق ہے، یہ دوہیں دوست ہیں، سنگتی ہیں، ساتھی ہیں۔ انہاں دووی چون اگر ایک ختم ہو ونجے تے دوجا آٹومیٹر ختم ہو ونجے، ایک چلا ونجے دوجا آپ چلیا ونجے، اتنا انہیں دا آپس اچھ گہرا تعلق ہے۔ اگر حیا چلیا گئے ایمان ختم، اگر ایمان چلیا گئے تے حیا ختم۔ اے نہیں ہو سکتا کہ ایمان ہوئے تے حیا نہ ہوئے، بندہ با حیا ہوئے تے ہوئے بے ایمان، اے نہیں ہو سکتا۔ حیا اور ایمان لازم ملزوم ہے۔ جی میں روح اور جسم دا آپس اچھ بڑا تعلق ہے، جسم دے بغیر روح کوئی حیثیت نہیں رکھ دی اور روح دے بغیر جسم کوئی حیثیت نہیں رکھ دا۔ ایمیں حیا دے بغیر ایمان ادھورا ہے اور ایمان دے بغیر حیا۔ نبی کریم علیہ السلام میں گزری ہے ایک شخص اپنے بھائی کو نصیحت تے واز پیا کرنا، وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ، اپنے بھائی کو نصیحت کرنا پیا حیا دے متعلق۔ نبی کریم علیہ السلام گزری ہے، آپ نے فرمایا دا ہو یہ کو چھوڑ دے، یہ کو حیا دے متعلق نصیحت کرنے دی ضرورت ہی نہیں۔ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان دا حصہ ہے، جدہ ان دے اندر ایمان ہے ول ضرورت ہی نہیں حیا دے بارے نصیحت کرن دی، حیا آٹومیٹک موجود ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ دا دوجا مفہوم بھی سمجھ سکتے ہو کہ یہ کو کوئی ضرورت نہیں حیا دے بارے آکھن دے، کیونکہ حیا دا تعلق ایمان نہ لے، جدہ ہی دے ایمان نہیں حیا کے دو سی۔ حیا اور ایمان دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ سادے توارے معاشرے دے اندر حیا دی بڑی حیثیت ہے۔ اسلام نے حیا دا بڑا سبق سکھا ہے۔ معاشرہ بگڑ دے اوملے جڑے ویلے بندے دے اندر حیا نہ ہوئے، معاشرے دے اندر رہن والا بندہ اپنی منمانی اوملے کریں دے جڑے ویلے بندے جے حیا نہ ہوئے، اولاد اپنے ماں باپ دی نافرمانی اور بغاوت اوملے کریں دیئے جڑے ویلے اولاد حیا نہ ہوئے، بیوی اپنے خاون دے سامنے اپنے خاون دی بے حیائی اور بے ادبی عملے کریں دیئے جڑے ویلے حیا نہ ہوئے، شاگرد اپنے استاد دے مد مقابل آ کے استاد دی توہین اور گستاخی عملے کریں دے جڑے ویلے شاگرد دی لائف اور زندگی حیا نہ ہوئے۔ مطلق امام کائنات نے فرمایا اذا لم تستحی فصن ما شئت، جڑے ویلے حیا جسم وچو وجود وچو چہرے وچو سوچ وچو تصور وچو نکل ونجے، والا آپ نے فرمایا جو من نے چاہوے کر چھوڑیا کرو، کیونکہ من نے چاہون والی ہر چیز بندہ اولے نہیں کر سکتا جڑے ویلے حیا مانے اور رکاوٹ بنے۔ اگر من آکھے بدکاری کر، حیا رکاوٹ پیدا کریں دے، من آکھے شراب پی، حیا رکاوٹ پیدا کریں دے، من آکھے چوری ڈکیٹی دے بارے، حیا رکاوٹ پیدا کریں دے۔ آپ نے فرمایا جب رکاوٹ ہی ختم ہے والجی میں دل لا دیوے کرو۔ بندہ جڑے ویلے اپنی منمانی کیتی ودا ہوئے نا، بے شتر مہار بنیا ودا ہوئے، بے دید بنیا ودا ہوئے، نہ انگے لنگوٹھے دا فرق کرے نہ ودا ہوئے، نہ ابے اممہ دی پہچان ہوئے، نہ موسن تے استاد فرق کر سکتا ہوئے، سمجھو یہ بندہ بے حیا بن گئے، اندے اندر حیا نہیں رہا۔ حیا لے بندے دی یہ ہوندی ہے کہ بندہ اگر کوئی منصوبہ بنائی بیٹھا ہوئے
جے اندے سامنے کوئی آ گئے والد مہربان محسن استاد کوئی وڈیرا کوئی سفید والے والا کوئی نمازی کوئی حاجی کوئی صاحب تقوی کوئی صاحب علم کوئی شیخ تے وہ بندہ اپنے آنکھاں جھکا باندھے کہ میں اپنے ارادے منصوبے پروگرام پلان ختم پیا کرے نا میں کو حیا آ گئی ہے میرے سامنے بزرگ آ گئے اور جیڑا بزرگی نہ حیا نہ کرے سارے توارے معاشرے دی تباہی دی مین وجہ کہ سارے اندر حیا کوئی نہیں پیسہ بڑا ہے سرمایہ بڑا ہے جائیداد بڑی ہے زمینہ بڑی ہیں اسارے کنے بڑے خزانے ہیں عہدے بھی ہیں حیثیت بھی ہے اسارے کنے کیڑی شہدی کمی ہے اللہ نے عقل بھی دیتے دھنائی بھی دیتی ہے لیکن یہ تو غلط مغالطہ ہے کہ انہیں ساری چیزیں نال عزت ملنی ہے اصل عزت تے بھرم بڑھنا ہاں بندے دے حیا نال حیا ایک نا حیا دی دولت نہیں تے عزت دی دولت کی میں مل سکتی ہے اسلام نے حیا دا بڑا سبق سکھا ہے قرآن نے حیا دی بڑی تعلیم دیتی ہے اگر اساں تساں سارے اپنے اندر اے پیدا چا کروں ایمان بھی مکمل ہے معاشرہ بھی درست ہے قرآن کریم نے جڑی آیت کریمہ میں تمہارے سامنے پڑھی ہے اللہ تعالی نے ترائے چیزیں دا حکم دیتے اور ترائے چیزیں کہ اللہ نے منع کی تھے جنہیں چیزیں دا اللہ نے حکم دیتے کہ کر گزرو ان اللہ یامر بالعدل انصاف کرو اللہ نے حکم دیتے عدل کرو یہ صرف حکمرانے واسطے حکم نہیں ہر بندہ عدل کرے اپنے اپنے چھوٹے وڈے جڑے جڑے زیر تحت انہیں معاملات عدل کرے والے احسان اللہ نے بھلائی اور اچھائی کرن دا حکم دیتے ایک بندے تو کو 500 روپیہ دیتے تساں والا بدلے چونہ 500 ولا دینے پہ ایک احسان نہیں آدے 1000 ایک بندے تو کو دیتے تساں 1000 دینے پہ اے احسان نہیں ایک بندے تمہاری دعوت کی دیئے تساں انہی دعوت کرنے پہ اے احسان نہیں ایک بندہ تو کو پوچھنا ہے بیماری دے وقت تساں پوچھن گئے ہو اے احسان نہیں ایک بندہ تمہارے رشتہ دار دے جنازے تے آئے تساں دے جنازے تے چل کے گئے ہو ایک کوئی احسان نہیں آدھے احسان ہے کہ تساں گئے ہو دکاندار کو لو کوئی شے گھدی وے چینی گھدی وے گھیو گھدے وے کوئی بال گیا کھڑے اونسا کو پورے پیشیں دی تول کے وزن کر کے چینی دیتی ہے چیز دیتی ہے جڑی ایسا گنن جاندے ایسے نالوں کیا کہتے ہیں نالوں دو چار ٹافیاں دے دی چن وہ جڑا ہوں دا ٹافیاں دے مانا نا اے ہوں گاہک تے احسان کرنا جے کو تساں سا دے ہو نا جھنگا جڑا دیتے سی ہوں احسان کیتے ایک بندے تواری تربیت کیتی ہے توارے باپ دی حیثیت رکھ دے یعنی جیڑے بندے توارے نال چنگائی کیتی ہے کچھ ودھ کے ہوں دے نال تساں کرے سو تو ہی کوئی احسان آدھا اللہ تبارک و تعالی تساں ہر ویلے اللہ کو دہ دے پہو اگر نوے تصور پیدا کر سکتے کم از کم اے پیدا کرو فَإِنَّهُ يَرَاكَ اللہ تو کو دے دا بھائی کوئی احسان آدھا عدل دا اللہ نے حکم دیتے احسان کرن دا اللہ نے حکم دیتے اور ویسے لفظی جڑا عام طور تے زد زبان جملہ ہے نا کہ اوندہ میڈے ہوتے احسان ہے میڈا اوندے ہوتے احسان ہے ابے دا پوتر تے احسان ہے انہیں لفظیں تے جملے کے بھی پتہ لگ دے اون چیز کو احسان نہ دن جڑی چیز اضافی ہوئے اور جڑا بندہ بدلہ نہ دے سکتا ہوئے جڑی شاید بدلہ دینے پہ وہ تو ضروری ہے بدلہ دینا عدل دا اللہ نے حکم دیتے احسان دا اللہ نے حکم دیتے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اللہ نے حکم دیتے کہ رشتہ داریں کو کچھ دیتا کرو حق بن دے کوئی شے کہیں ویلے کشے نہ کشے رشتہ داریں غریب میں تو بھیج چھوڑی کرو مہانہ سالانہ چھمائی ہفتہ وار جیڑے ویلے کوئی تو کو توفیق تھی وے اپنے غریب رشتہ دار یتیم مسکین انہیں تو کشے نہ کشے بھیج چھوڑی کرو وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى رشتہ داریں کو دیتا کرو انہیں ترائے چیزیں دا اللہ نے حکم دیتے اور جنہیں چیزیں تو اللہ تعالی نے منع کیتے وہ کیڑیاں چیزیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ اللہ تو آپ کو نصیحت کریں دے یعظکم ہو سکتے تسا نصیحت پکڑو نصیحت حاصل کرو یا اللہ کیڑی شاہدی فرمایا عدل کیتا کرو احسان کیتا کرو رشتہ داریں کو اللہ دے دیتو رزق وچو دیتا کرو
اور جیڑی چیز تو اللہ نے منع کیتے فرمایا اللہ رکیں دے تو آکوں بازا ونجو اللہ تو آکوں منع کریں دے فحاشی کے فحاشی کیا ہے جیڑے ویلے حیا ختم تھی ونجے وال جیڑی شاید رہن دیئے بچ دیئے کو کیا آدن بولو فحاشی آدن فحاشی اریانی بے حیائی اللہ منع کریں دے انہا مطلب ہے دے تسا متضاد اگر سمجھو اللہ حکم دینا پہ کہ حیا پیدا کرو بے حیائی کے اللہ منع کرنا پہ فحاشی کے اللہ منع کرنا پہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ تے اللہ منع کرنا پہ برائی کرن کے گناہ کرن کے اور اللہ منع کرنا پہ والبغی بغاوت کرن کے اور تھوڑا جیاں سیاق و سباق تے غور کرو اگر بندے فحاشی آ گئی ہے نا بے حیائی آٹومیٹک بندہ گناہ کرے سی برائی کرے سی جلے حیا کہنی آپیں گناہ کرے سی گناہ دے درمیان رکاوٹ تے حیا دی طرفوں آئی حیا کہنی آپیں بندہ برائی کرے سی تے جڑے ویلے بندہ گناہ تے برائی شروع کر دے وے وال بغاوت تے بندہ اتے رندے وال بندہ باغی بنویں دے ہی واسطے اللہ نے پہلے منع کیتے بے حیائی کے وال اللہ نے منع کیتے برائی کے وقت اللہ نے منع کیتے بغاوت کے بے حیا بندہ ہی برا ہوندے اور برا بندہ ہی باغی ہوندے ہی واسطے اللہ نے مونڈ ختم کرن دی کوشش کیتی ہے کہ تساں سارے منڈو بے حیائی مکاؤ حیا اپنے اندر پیدا کرو منکر نہ تھی سی گناہ نہ تھی سی جڑے ویلے حیا پیدا کرے سو بغاوت نہ تھی سی نہ ماں باپ دی نہ بیوی اپنے خامن دی باغیا بن سی نہ بندہ اپنے رب دا باغی بن سی نہ امتی اپنے پیغمبر دا باغی بن سی کیڑے ویلے جڑے ویلے سارے اندر کیا پیدا تھی سی حیا بولو کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے دیئے حیا اللہ نے حکم دیتے اور جڑے بندے بے حیائی پیدا کرن دی کوشش کریں نن انہیں دا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن اچھ فرمائے کہ جڑے لوگ معاشرے اچھ لوگیں دے ماحول اچھ بے حیائی تے فحاشی پیدا کرن دی کوشش کریں نن موسیقی دے ذریعے شادی دے فنکشن تے دنیا دے کنجر صدا کے کنجر صداون دے ذریعے یا قسم و قسم دے شراب دی محفل لاون دے ذریعے جیڑا بندہ کسے قسم دی بھی بے حیائی پیدا کریں دے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے ان الذین اللہ تعالیٰ دا قرآن سنو ذرا ان الذین بے شکو لوگ یا اللہ کیڑے فرمایا یحبون ان تشیع الفاحشہ جڑے پسند کرنن کے دنیا کائنات دے اندر فحاشی پیدا تھی وے فحاشی پیدا کرن والے اریانی پیدا کرن والے کہندے اندر فی الذین آمنو انہیں لوگیں دے اندر جڑے لوگ ایماندار ہیں اللہ پاکا کیا سزا انہیں دی فحاشی پیدا کرنا لیندی اللہ تعالی نے فرمائے لہم عذاب شدید انہیں واسطے اللہ کریم نے سخت عذاب تیار کیتے فی الدنیا والآخرہ دنیا دے اندر بھی اللہ نے سخت عذاب بنائے آخرت دے اندر بھی اللہ نے انہیں واسطے سخت عذاب بنائے فحاشی پھیلاون والے واسطے سخت عذاب ہے تے جڑا فحاشی کرے نہ ہوئے اندہ کیا حال ہو سی بے حیائی پھیلاون دا سبب بنن والے واسطے سخت عذاب ہے تے جڑا خود بے حیائی اچ ملوث ہے اندہ کیا حال ہو سی ہی واسطے سا کچھ چاہیے ہے کہ اپنے اندر حیا پیدا کروں حیا آپ معاشرہ ٹھیک ہے سارے معاملات ٹھیک ہیں اللہ تعالی نے فرمائے میرے پیغمبر تسا انہیں لوگیں کو سمجھا رہے ہو انہیں لوگیں کو ڈسا رہے ہو واز فرما رہے ہو خطاب کر رہے ہو قل فرما رہے ہو اللہ سونے کیا فرماواں فرمایا آکھ رہے ہو انما ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن اللہ کریم نے میرے واسطے بے حیائی تے فحاشی کو حرام کر دیتے چاہے وہ زہری ہوئے یا باطنی ہوئے ظاہری ہوئے یا لکی ہوئی ہوئے چھپی ہوئی ہوئے ہر قسم دی بے حیائی اللہ کریم نے میں محمد کریم تے حرام کر دیتی ہے جیڑا مسئلہ امام کائنات واسطے حرام ہے وہ مسئلہ امت واسطے بھی حرام ہے امام کائنات نے سمجھائے میری زندگی توارے واسطے نمونہ ہے آمنہ دلال سمجھاون چاندن اللہ کریم نے میرے واسطے میری امت واسطے بے حیائی کرنا حرام کر دیتے جیڑی شے حرام ہے اندے نیڑے نہیں ونجنا قرآن پاک کے چلنا نے کئی مقامات تے فرمائے کہ جیڑی شے حرام ہے اندے قریب نہیں ونجنا بجلی دے قریب کوئی نہیں ویندا کہ کرنٹ لگ سی بندے دے مرن دا خطرہ ہے
انتے گہرے کنویں دے قریب کھڈے دے قریب کوئی نہیں ویندا کہ بندے دے ڈاہن دا تے مرن دا خطرہ ہے۔ ہر وہ چیز جڑی جان کو نقصان دے وے اندے کنے پیو ماں روکیں دے رہے وے نیڑے نہ ونجائے۔ اللہ فرمے دے جیڑی شاہ ایمان کو نقصان دے وے اور جیڑی شاہ آخرت کو نقصان دے وے اندے نیڑے بھی نہیں ونجنا۔ یا اللہ وہ کیڑی چیز ہے؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحاشی بھامیں قریبیے، فحاشی بھامیں ظاہریے، بھامیں باطنیے، کرن تے دور دی گالے اندے نیڑے نہیں ونجنا۔ بے حیائی علی محفل چ ونجن تے دور دی گالے۔ سارے علاقے جڑے ویلے شادی تھی وے رات دا جاگا ہوئے کوئی دنیا دا کنجر آ ونجے نا گاون تے اساں بغیر کانٹھے لگے ویندے ہیں، ساکو نہ کارڈ ملے نہ ساکو کہیں پیغام دیتے نہ ساڑو کانٹھا آئے، بغیر کانٹھے دے بے حیائی دی محفل چ لگے گئے ہیں، ون کے ساری رات اللہ دی لعنت دے مستحق بنے۔ اللہ سے فرمے دے بے حیائی دی محفل دے وچ ونجن تا دور دی گال ہے، تساں اندے نیڑے ہی نہیں ونجنا، دور کینے پھرنے تساں۔ حیا علی محفل دے قریب گئے کرو، بے حیائی علی محفل دے قریب نہیں ونجنا۔ کیوں؟ کیونکہ اتھا اللہ دی لعنت وستی ہے، کیونکہ وہ ناراضگی علی محفل ہے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں واسطے سخت عذاب تیار کیتا ہویا ہے۔ لہٰذا انہیں سارے آیات اور احادیث کے پتہ لگ دے ساکو کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے۔ بولو سارے بولو، تقریر دا ٹائم ہون شروع کرائے۔ ناراض تو نہیں بیٹھے بیٹھے، تھکے تو نہیں بیٹھے، علماء کرام موجود ہیں، توجہ میری طرف، کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے؟ سارے جواب دو تاکہ میں بات کراں۔ کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے؟ حیا پیدا کرنا چاہیے۔ حیا نبی کریم علیہ السلام دی ساری زندگی حیا والی آئی۔ آمنہ دلال جندہ سا کلمہ پڑھیا ہویا ہے۔ اللہ نے جے کو ساری کائنات اجمل تے اکمل تے ارحم بنائے، جیڑے سارے واسطے نمونہ ہیں، جنہ دی اطاعت اور اتباع سارے واسطے ضروری ہے۔ امام کائنات دی سیرت دے اندر بڑا حیا آئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے حیا دے بارے حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں، کان رسول اللہ اشد حیاء من الازراء فی خدرہا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے تے جڑا وڈا حیا ہوندا آئی، کواریاں عورت خاتون دے چہرے تے اتنا حیا نظر نہ آندا آئی جیڑا حیا آمنہ دلال دے چہرے تے آئی۔ حیا ضروری ہے، حیا ضروری ہے، ایمان تو بھی پہلے حیا ضروری ہے، عبادت تو بھی پہلے حیا ضروری ہے، روزے تو بھی پہلے حیا ضروری ہے، رات دیاں تہجداں تو بھی پہلے حیا ضروری ہے، بیت اللہ دے حج تو بھی پہلے حیا ضروری ہے، دنیا کائنات دی سخاوت تے صدقے خیرات تو پہلے حیا ضروری ہے، جیڑا نیکی خیرات تے صدقے دا کم کرو ہر کم تو پہلے حیا ضروری ہے۔ اگر حیا نہیں تہجد تے اشراق دا فائدہ نہیں، اگر حیا نہیں بیت اللہ دے حج دا فائدہ نہیں، اگر حیا نہیں تے ایمان نہیں۔ کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے؟ تھوڑا جہاں والیم کھول لو بھائی جان، والیم، باقی ٹھیک ہے یار شے۔ کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے؟ بولو یار۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں، جب تک میرے حجرے چ نبی پاک دا روزہ پاک ہا تے ابے جی حضرت ابو بکر صدیق دی قبر ہائی، میں حجرے چ ویندی ہم تے قبریں دی زیارت کرینی ہم، تے جدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی قبر بنی میرے آلے حجرے چ، تے جدہ دے حضرت عمر آئے میرے حجرے چ، ول میں حجرے چ کریں قدم نہیں رکھیا کیونکہ میں کو عمر کے حیا آ گئی ہے۔ مٹی دے ہیٹ قبر دے وچ وجود عمر ہے، حضرت اما عائشہ کو حیا آ گئی ہے۔ سادہ سوترے ملیرے وہ میاں اے کون آیا بیٹھے توارے گھر، اے سہیں سادہ وہ جرا بھنویا نہیں، اے اون بھنویے دا ایک سال آئے وقت اے اون سالے دا ایک جماعت رہے تے اون جماعت رہے دا چھوٹا بھی رہا ہے۔ 7 پیڑھیاں گڑین سی، نہ دھیے چاہیا آئے، نہ بھیڑے چاہیا آئے، نہ امیں جایا آئے، 7 پیڑھیاں پیچھے راتی رات دھیری بھیڑی نکل سن نہ تبیا سیرے پوے سن پیو ماں کو۔ اے سوت رہے سی چھٹیاں گزارن آیا ودے، اے مسات ہے ہی نہ آمن منجڑے سی ہی کا گالے سی ساری پلیا سارے گھرے اممہ ساری کو کھیر پلایا،
اے تو ساڈا اپنا خاندان ہے، حیا دا تا نا ہی نہیں۔ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا شرابیں دا کوئی قصور نہیں، زنا دا کوئی قصور نہیں، چوری ڈکیٹی دا کوئی قصور نہیں، اولاداں نے ماں باپ تے مقدمے کرائے ہوئے کوئی قصور نہیں۔ سب تو وڈا قصور ہے کہ ساڈے اندر حیا نہیں رہا۔ جلے حیا نہ راسی معاشرے چے بیماریاں آپ پیدا تھی سن، ساڈے اندر حیا نہیں۔ میں اپنے ابے دا حیا نہیں کیتا، میری اولاد نے میرا حیا نہیں کیتا، میں اپنے استاد دا احترام نہیں کیتا، میرے شاگرد نے میرا احترام نہیں کیتا۔ پوری محفل اور پوری بزم دے اندر میسج دینا، آنکھیں چ حیا پیدا کرنا چاہیے، زبان چ ادب دی گوئی آئی پیدا کرنی چاہیے۔ واللہ اللہ کایا بھی پلٹ دیں دے، اللہ معاشرہ بھی ٹھیک کر دیں دے۔ کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے؟ بولو، مرد چی حیا ہونا چاہیے، عورت چی حیا ہونا چاہیے۔ اللہ نے عورت کو بھی حیا دا حکم دیتے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور اللہ نے ایمیں مومن مردیں کو بھی حکم دیتے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اللہ نے حکم دیتے مرد معاشرے واسطے ڈوہائیں کو حیا والا ہونا چاہیے، لیکن سب تو زیادہ عورت حیا علی ہوئے، جی میں شیخ محترم فرمائے دے پن سمجھو پورا خاندان حیا علا بنوے دے۔ کیا خیال ہے؟ وڈے وڈے وہابی، اہل الحدیث، اہل السنہ، عقیدہ توحید رکھنا لے، جڑے ویلے شادی بیاہ دی کوئی تقریب ہوئے نا وال حیا نہیں رہندا، اے تو میاں کریں کنیں تھین دے وقت مولی سے بہتر کرنا پندے مجبوری جو تھی۔ عورت دے اندر حیا ونجے تے معاشرہ ٹھیک تھی میں نران دے، سارا ماحول آپے آپ بہتر تھی میں نران دے۔ یا اللہ کیو جیاں حیا ہونا چاہیے دا چاند عورتیں دا تذکرہ کرے سان جنہیں دے اندر حیا آئی۔ اللہ نے کچھ حیا لیں عورتیں تے خواتین دا تذکرہ فرمائے۔ خواتین دے مدرسے دے حوالے نال پروگرام میں چاند باتاں توڑے سامنے کر کے اپنی بات ختم کرے سان۔ تواری ساری اماں جندہ نوائے سیدہ اماں حوا، جان دے ہو کوئی اماں کو جان دے ہو؟ حضرت باب آدم دی گھر والی، اللہ تعالیٰ نے حضرت باب آدم تے اماں حوا کو جنت دے اندر داخل فرمایا۔ جڑے ویلے پیدائش ہو گئی، پیدا ہو گئے، اللہ نے فرمائے جنت دے اندر داخل تھی ونجو، ونج کے مرضی دیاں چیزاں کھاؤ پیو عیش کرو، میں اللہ دی طرفوں کوئی رکاوٹ نہیں۔ فَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جتھوں دل اللہ دیوے کھاؤ، جیڑا درخت دل اللہ دیوے چاہ کے پھل کھا کے جیویں دل اللہ دیوے کرو، ساری جنت تو واسطے حاضر ہے۔ لیکن آدم حوا یاد رکھے، خیال کرے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے جڑا درخت اندے قریب نہیں ونجنا۔ ازمائش دے طور تے اللہ نے فرمایا ای درخت قریب نہیں ونجنا۔ حضرت آدم حضرت اماں حوا جنت دے اندر ودے ہوئے، نعمتاں ودے کھندن تے اللہ دیاں مہربانیاں ودے دے دن، نتیجہ کیا نکل دے؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے حضرت آدم تے حوا کو پھسلایا۔ فَنَسِيَ آدم، باب آدم کنے بھول تھئی، بھول نبییں پیغمبریں رسولیں کے غلطی نہیں ہوندی رہندی۔ اکثر طور تے اے لوگ آدم کے حضرت آدم کے غلطی تھئی، غلطی نہیں ہوندی رہندی۔ نبی غلطیاں کنے مبرہ پاک ہونن، بھول تھئی۔ فناسی آدم، شیطان نے بھولوایا۔ جڑے بلے بندہ ڈھیر خوشحالی چاہ ونجے نا وال اللہ بھول ویندے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ دے احکامات ہی بھول ویندن۔ وڈے وڈے نمازیں گوری ٹھمی پوتر دی شادی تے ایک نماز ہی کہنی پڑھ دے، پھوت اج ودے انہوں جو آج پوتر پیا پڑھ دی دے کئی دفعہ۔ میں بلکہ جان کے پوچھ دا آئی سے نماز آدھے بات کال کرو شروع کرے سماج دے بات شادی میں لائے نا۔ جڑے ویلے بندہ ڈھیر پیسے آلا ہوئے نا، ڈھیر ایسے چاہ ونجے وال اللہ دے احکامات بھولوے دے، ذرہ کی رو دھاک لگا راوے نا وال اللہ بھول دا ہی نہیں۔ کیڑو گھاٹا، کیڑو خسارہ، کیڑو ٹینشن، کیڑو جھگڑا، کیڑو تنازع، کیڑو پریشانی، کیڑو پٹواری ٹرکائی پیا ہوئے، کیڑو وکیل ڈرائی پیا ہوئے، کیڑو ڈاکٹر پر پیچھے دیکھ جوان کو توبہ توبہ تے اللہ اللہ کریں گے، پیچھے پوچھ دے ودا ہیں سے کی دی جلسہ شلسہ ہے علاقے چھ کوئی دین شین سنو آسیں، کوئی علماء شلماء دی زیارت سیدھا نہ ہی نہیں گرنا، کوئی مولوی اندے پہنا پیچھے جوان کو دیکھ ہیں سی کو نماز
سی مول صاحب جڑے ویلے ہر شے ہے پئی میں والی کو نہ نماز دا پتہ ہے نہ اللہ دا پتہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام نیٹھے موجائیں جنت دیاں نعمتیں دے اندر اے جڑے مگن ہوئے اللہ دا حکم ہی ذہنی چو نکل گئے, اللہ دا حکم ہی نکل گئے. حضرت آدم علیہ السلام تے اماں ہوا درخت دے قریب گئے, پھسلایا کہیں بولو بولو ہون دیکھیں ذرا بھول دا نتیجہ دیکھ, پھسلن دا نتیجہ دیکھ اور انہیں دا نتیجہ دیکھ جڑے معصوم ہیں. حضرت آدم علیہ السلام دے اماں ہوا پھسل گئے, آدم علیہ السلام بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمائے درخت قریب ون کھڑے کیا نتیجہ نکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم تے اماں ہوا دے جسم تو لباس اتار دیتا, کپڑے لاہن لگ گئے, جنتی لباس لاہن لگ گئے. باب آدم دے جسم دو اماں ہوا دے جسم دو او کلر والی والے ہو این باغ والا تے مدرسہ رقیہ للبنات دی سیرت کانفرنس سے جاونا لے ہو. میں تو کوئی گزارش کرے نا آدم علیہ السلام کے بھول تھئیے اللہ نے جنت دا لباس لگا دیتے جیڑا جان کے آج غلطیاں تے غلطان کرے وہ جنت دا لباس کی میں پا سکتے جان کے ابے دی ماں بھنی ودے جان کے بیوی کو طلاق دیتی ودے جان کے نال علی دا گھا کپ کپ کے بکریاں پالی پہ جان کے لوگیں دیاں چوریاں کر کے اپنا پیسہ ودھائی پہ جان کے سودی کاروبار کر کے اپنے کاروبار چمکائی پہ جان کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے حیا پیدا کیتا کرو. حضرت آدم تے اماں ہوا کے بھول تھئیے اللہ نے جنت دا لباس لہا گی دے. شراباں پی کے جنت دیاں کیویں امیداں رکھ دے ہو, ابے اماں دی نافرمانی کر کے تسا کیویں دنیا کائنات دے اندر جنت دے باغات دیاں امیداں رکھ دے ہو. اللہ تعالیٰ نے جڑے ویلے کپڑے لائے ول کیا نتیجہ نکتا, رب دی جنت آدم ہوا دے علاوہ بیا کوئی نہیں. اماں ہوا دے سامنے حضرت آدم ہے, حضرت آدم دے سامنے اماں ہوا ہے, یعنی خاون دے سامنے بیوی ہے تے بیوی دے سامنے خاون دے. جڑے ویلے کپڑے لاہن لگ گئے اللہ فرمائے دے واتفقا یکسفان من ورق الجنہ, جنت دے باغات دے پتے پٹ پٹ کے اماں ہوا اپنے جسم کو لکیں دی کھڑی ہے, حضرت آدم بھی اپنے جسم کو چھپیں دا کھڑے. آدم دی نیت ہے میرا جسم ہوا نہ دیکھے, ہوا دی نیت ہے میرا جسم آدم نہ دیکھے. حالانکہ خاوند اپنی بیوی دے سامنے جسم ظاہر کر سکتے, بیوی اپنے خاوند دے سامنے جسم ظاہر کر سکتی ہے, کوئی مذائقہ نہیں, لیکن ان دے باوجود حیا دا تقاضا ہی ہوا میں کو نہ دیکھے, آدم میں کو نہ دیکھے. اللہ فرمائے دے ایو جی حیا پیدا کرو نا اپنے اندر. حضرت اماں ہوا اپنے درختیں دے پتے پٹ پٹ کے اپنے جسم کو لکھاون لگ گئی. جے عورت دے اندر حیا ہوئے جی میں تنی میری اماں چا حیا آئی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے دے ایو جی حیا جے بندہ دنیا دے اندر اپنے اندر پیدا کرے سارے مسائل آسان تھی ویسن. ایک بی بی تے خاتون دا تذکرہ تیرے سامنے کرنا چاہنا, کتنا اللہ نے حیا دار بنائے, اللہ نے کتنا حیا بنائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی تے بیگم حضرت سارا کو رلا کے جڑے ویلے پہ وینیان لمبا واقعہ ہے. بادشاہ دی عدالت دے اندر گئے, وقت دا حکمران ہے, حضرت ابراہیم تے اماں سارا کو جائیں گرفتار کر کی دے. حضرت ابراہیم باہر ہیں, اماں سارا اندر ہے, اے بھی کلی عورت تے کلی خاتون, محل بھی غیریں دائے, بادشاہت بھی غیریں دیئے, ریاست بھی غیریں دیئے, ملک بھی غیریں دائے. حضرت ابراہیم باہر ہیں, بادشاہ زیادتی تے برائی تے غیر اخلاقی جرم کرن دا ارادہ رکھن لگ گئے کہ عورت آ گئی ہے, خاتون آ گئی ہے, میں غیر اخلاقی جرم کرنا. اے اپنی کرسی دے اتے بیٹھا ہوئے ہے, اجائی میں سوچیں دا پہ ارادہ پیا کریں دے. اے حیا والی عورت اماں سارا دی آنکھیں حیا, چہرے وچ حیا, کردار وچ حیا, سوچ وچ حیا, سر اپنا نوائی کھڑی ہے, اکھاں جھکائی کھڑی ہے تے زبان کو حرکت کھڑی دیں دیئے.
تے آدھی کھڑیے پروردگار عالم آج پتہ لگ سی حیا والے دا حیا کیویں بچے نہ نہیں آج پتہ لگنے جو سارا بھرم کیویں بچے سے آج پتہ لگ سی تم اپنے بندے دے حیا دا کیویں لحاظ کرے نہیں اللہ پاک آج تک میرے جسم دی طرف ابراہیم دے علاوہ کہیں نہیں ڈٹھا پروردگارا اے بادشاہ بھی اے ریاست بھی نے دیے فوج بھی نے کے عدالت بھی نے دیے اللہ پاک کا بچا چھوڑے اللہ فرمے دے سارا گھبراون دی لوڑ نہیں جے بندے دے اپنے اندر حیا ہوئے تے ان دی عزت تے عصمت دی حفاظت فرمے نا حیا نہ ہوئے تے عزت کی میں بچ سکتی ہے عزت کو برانچ بیسکوٹ سمجھ کے کھا دی رہا ہوں حیا ہی کہیں نہیں ہوا دن سہیں بے حیا دی بھاجی تے سالن وٹیج پیا ہوں کہ کوئی گال نہیں رکھی چا کھاسوں آپا بے حس بندہ جڑا ہے نا جے کو جتنا سرنجا مار جتنا جے کو ٹچ کر ٹکے بھننے دا اثر نہ تھیوے اے بے ضمیر بے پتا بندہ اصل اے بے حیا ہے دھی بھیڑ نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی اثر نہیں ہویا لباس پتلا ہے باریک ہے موٹا ہے اثر نہیں ہویا اولاد دھی بھیڑ کلہیں بازار دی زینت بنی ہے اثر نہیں ہویا ٹاس تماس نہیں ہویا آدھے کیا کری جے وہ میاں ماحول ہی ہو جائیں ماحول نہیں اصل حیا دا جنازہ نکل گئے حاجی صاحب اصل تیرے اندر حیا دا ذرہ نہیں رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت اماں سارا با پردہ پا حیا ہو کے اللہ دے سامنے دعا کرن لگی نتیجہ کیا نکتا ذرا سونی یا اللہ محفوظ فرما بادشاہی میں دیکھن لگا تے کرسی تو ڈٹھا تلے پھڑے کے اماں سارا دے قدمے جا پیا وال دعا کرن لگی اللہ پاکا جے اے نہ بچہ والی ساری خیر کہیں ملک ہی نہیں دے سادہ تھا نہیں اللہ نے حضرت سارا دی دعا منی حیا والے مستجاب الدعوات ہونن حیا والے دیاں دعاواں اللہ رد نہیں کرنا حضرت اماں سارا نے دعا فرمائی اے ول بچ گئے وقت دوجی واری ٹرائی کی تھی اس وقت وہ حال تریجی واری کوشش کی تھی اس وقت وہ حال زیادتی کرنا تے دور دی بات اے بادشاہ اماں سارا دے جسم دی طرف بھی دیکھ نہیں سکیا اللہ نے بچائے وجہ کیا ہی حیا حیا جڑے ویلے حیا بندے دے اندر آ ونجے اللہ ان دی عزت دی چار دیواری دی حفاظت فرمے نہ ہوندے اللہ کریم کو عزت دے تاج پوے نہ ہوندے اماں سارا انہیں کھڑی ہوئی ہے اے بادشاہ اپنے گھر تے لگا گئے وانج کے اپنی بیٹی چنال رلائیے جیندہ نہ حاجر آئی آ کر کے آکھن لگے وے اللہ دی بندی اے میری بیٹی اپنے رلا کے وانج میں تکو توفت ہدیہ پیا دینا جیڑے ماحول تیری تربیت ہوئی ہے جیڑے ماحول تو پلی ہیں او حیا والا ماحول میری بیٹی کو ہی ہو جہاں ماحول تو بھی دے جا حاجرہ کو بھی حیا سکھا جا حضرت سارا حاجرہ دات پکڑ کے باہر آئیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے دی حالت جن کندھے تے ہاتھ مار کے آکھن لگی میرے سر دے تاج سجدے تو سر چاہو اللہ کریم نے توڑے سجدے قبول فرما گی دن اللہ نے توڑی حیا والی بیوی دے حیا دا پردہ برقرار فرمائے اللہ نے عزت بھرم بنا چھوڑے اندہ مطلب ہے اگر حیا ہوئے تے اللہ سجدے دی بھی توفیق دیں دے اگر سجدے ہوئے اللہ حیا محفوظ فرما دیں دے کیڑی شے پیدا کرنی چاہی دیئے سارے اچھا بولو کیڑی شے پیدا کرنی چاہی دیئے حیا اماں حوالی کر اماں سارا تے ساڑے گھر دی چار دیواری دے ماحول چے ساڑی دھی بین راہوے شاید حیا والی تربیت مشکل ہے بیٹی واسطے دھی واسطے بہن واسطے عورت واسطے حیا دی تربیت دا ماحول بنامنے وے تے مدرسہ رکیہ ہے چا اپنے بالیں کو داخل کراؤ تربیت حیا لے ماحول تھی سی آپیں سارا حیا آوے سی ہی واسطے ادارہ بنایا گئے یہ چیز سمجھائی میں نہیں پئیے کہ اگر عورت حیا والی بن ونجے سارا خاندان حیا والا بن ویندے پترے چ حیا آویندے پوتری ڈوہتری چ حیا آویندے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی ہے چ حیا حضرت اماں حوا ہے چ حیا اور اللہ تعالی نے شعیب نبی دی بیٹی دا تذکرہ تے حیا دے لفظ نال کیتے
اللہ نے فرمایا تمشی الستحیا، حیا نال چلدی ویندی ہے شعیب نبی دی بیٹی۔ اصل باپ ہے وہ جڑا اپنی بیٹی دی تربیت کرے حیا والی۔ حضرت شعیب علیہ السلام دی بیٹی علی کر حیا۔ نبی کریم علیہ السلام دا دور ہے، آخری بات ہے نہیں مرڑے ذرا مختصری میں میسج شیخ محترم دی موجودگی ہے، علماء موجود ہیں، علاقہ بھر دے، توجہ میری طرف کرے سو۔ حضرت سیدہ ام خلاد دا بیٹا شہید ہوئے، ام خلاد دا بیٹا شہید ہوئے، اطلاع ملی ارڑیک ونجن لگی میدان مقتل اس پہلے پردہ کی تستے چادر بنائی اس تے بھرم بنائے اس بھرم بنا کے ونجن لگی، لوگ ہیں کہ عجیب ہے، اے عجیب ہے، بیٹا شہید ہو گئے بھرم بنائے اس چادر پہلے لپیٹی اس تے پردہ کی تستے عجیب عورت ہے۔ حضرت سیدہ ام خلاد نے لوگیں دا تبصرہ سنے، دنیا تا نہیں معاف کریں دی نا، چنگا کرو ہی نہیں معاف کریں دی، ماڑا کرو ہی نہیں معاف کریں دی۔ حضرت سیدہ ام خلاد آکھن لگی ہوئے تبصرہ کرنا لے ہو، کیا پہ کریں دے ہو، کیا پہ آدھے ہو، جو ہے بھرم بنا کے پہ ویندیے، چادر بنا کے پہ ویندیے، ارزا ابنی ولم ارزا حیائی، میرا بیٹا شہید ہوئے، میرا بیٹا شہید ہوئے، حیات شہید نہیں ہویا۔ عام طور تے جڑے ویلے فوت کی تھی ونجے بندے کو گھاٹا ونجے تے عورت دا حیا نہیں راندا، اپنے سر دے والے تے مٹی سٹی پئی ہوندی ہے، اپنے چہرے تے نہوندرا ماری پئی ہوندی ہے، اپنے سینے تے سینہ کو بھی کر کے بندے آدھے پئی ہوندن ہائے رول گیو سے، ہائے مر گیو سے، نانا ہی تھائیں تا پتہ لگ دے کہ بندے دے اندر حیا ہے یا کہنا۔ سیدہ ام خلاد آکھن لگی میرا بیٹا شہید ہوئے، میرا حیات شہید نہیں ہویا۔ امام کائنات دے سامنے عورت آئی بیٹھی ہے جننو ہے سودا۔ کل دا واقعہ ہے سارے شاہ صدر دین دا، اللہ محفوظ فرماوے، بہت بڑا علمیہ ہے، علمناک واقعہ۔ کل پرسوں تقریباً صبح دا 11 بجے نا دوترائے بندے موٹر سائیکل تے سوار، وہ اپنے دشمنے کو جنہاں نال جھگڑا آئی انہیں کو مارن دی خاطر بھریے بازار چاہے، انہاں کو شوٹ کیتے نے مارے نے تو والے اے جڑے وپلیے جیڑا سامنے آئے انہیں کو مارے 20 تو زیادہ بندے مر گئے، کئی بندے زخمی ہیں۔ یہ کل پرسوں دی بات ہے سارے علاقے شاہ صدر دین دی۔ بالآخر پولیس مقابلہ تھا، انہاں وچوں ایک بندہ مر گئے، جڑا مارن والا 20 بندے کو بالکل چھوٹی عمر دا بندہ۔ اگر ساری تواڈی اولاد دی یا تربیت تھی وے تے ایویں نقصان ہی تھی سی نا۔ اساں اولاد دی تربیت ہی نہیں کی تھی، حیا ہی نہیں سے سکھایا، شروع لا کے اساں چودراہٹ سکھائیے، آکڑ سکھائیے، اپنے پتر دے ناز نخرے سکھائیں سے، دھیے بیٹا ہے اولاد دے ان دی تربیت تے غور ہی نہیں سے کیتا۔ یاد رکھا ہے میں بھرے اجتماع اس بات کرنا چاہنا، زمین من سرمایہ نہیں، بینک بیلنس من سرمایہ نہیں، سب تو وڈا سرمایہ دار ہو بندہ ہے جیڑے بندے دی اولاد تربیت یافتہ ہے۔ پتر دھی تربیت یافتہ نہیں، مٹی سرمایہ ہے، والت سمجھو ہر شے بیکار ہے۔ حضرت سیدہ سودا انہوں دے اندر سارے ایک جماعتی بھی فوت ہوئے، حاجی لال دعا کرو اللہ مغفرت فرماوے، ایک نوجوان بیچارہ، کئی لوگ فوت ہوئے، دعا کرو جڑے جڑے بیچارے فوت ہوئے اللہ سب دی بخشش فرماوے، اللہ این جی دہشت گردی این جے حادثات واقعات کے اسا سارے مسلمانوں کو محفوظ فرماوے۔ کیا پیدا کرنا چاہیے؟ بولو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سیدہ سودا آئی، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مرگی دا دورہ تھی نے میرے واسطے دعا فرماؤ۔ آپ نے فرمایا دو چیزیں ہی نہیں، میں دعا کرے سا اللہ تے کو شفا دے سی، جے صبر چا کرے میں ضمانت دینا اللہ جنت دے سی۔ اور کیڑی شاہی بھی چون شفا چاہی دی یہی جنت، سوچ سوچ کیا دیئے سونے اللہ پہ شفا تا دے سی، نہ ہی دے سی تو میں صبر کرے نہیں ہوں، جنت دی ضمانت تو سمجھا دے ہو۔ آپ نے فرمایا جنت دی ضمانت ہے جے تو صبر چا کرے، نالا کھن لگی میں صبر کرے سا، مرگی دا دورہ جڑے ویلے پیا، لیکن میری ایک گزارش ہے جڑے ویلے میں کو مرگی دا دورہ پندے نا، میں الٹی پلٹی ہوندیاں، میری چادر میرا لباس دائیں بائیں ہوئے نے، میں نہیں چاہتی میرے جسم تے کہیں دی نظر پوے یا میرا لباس دائیں بائیں ہوئے، بس یہ دعا فرما چھوڑو مصطفیٰ اللہ دے پیغمبر کے اللہ مرگی دے دورے دے ٹائم میں کو صبر بھی دے وے، میرے پردے تے حیا دا بھرم بھی بنا چھوڑے۔
دورے دے باوجود بندہ جلے بے ہوش ہوئے ول بے ہوش بندے دی جیڑی حالت بھی ہوئے نا اندے چ بندہ ذمہ دار نہیں ہوندا، وہ مرفوع القلم تھی وینے بے ہوشی دی حالت ہے، اندے باوجود بھی اے حیا دی علامت ہے کہ بے ہوشی دی حالت ہے میں برہنہ تا بے پردہ تھی وہاں، میرا ضمیر میں کوئی اجازت نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا میں دعا کرنا سیدہ سودا جیڑے ویلے مرگی دا دورہ تھی وے الٹی پلٹی تھی وے نا اللہ دی قسم چاہ کے آدھا نبی دی دعا دی برکت آئی سودا دے حیا دی برکت آئی اللہ کدہیں انہیں دے چادر تے لباس کو دائیں بائیں نہ کردا، حیا پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف نے حیا پیدا کیتا ہا، اللہ نے بند کمرے بند تالے تروڑ کے عصمت تے عزت بچائی، اللہ بچے دے، ورنہ تالے لگے ہوئے ان بادشاہ دا محلے کئی منزلہ اٹھتے ہو وانی کنے اپنے غیر اخلاقی جرم دا ارادہ رکھ دیے، ناممکن ہا جو کہیں پاسو یوسف نکل سکیا۔ اللہ فرمے دے یوسف کو نا صرف حیا وجہ حیا جن دی وجہ تمہیں اللہ نے کو محفوظ فرمائے، جن دے اندر حیا ہو سی ان دی عزت بھی محفوظ ہو سی، ان دے گھر دا ماحول بھی پاکیزہ ہو سی، اللہ ان دے سارے مسائل آسان کرے سی۔ اتاوت فکریں سارے اہل علاقہ کو کہ اپنے بیٹیاں کو اپنے بچے کو اپنی اولاد کو مدرسہ رقیہ للبنات اندر لازم داخل کراؤ تاکہ انہاں دی تربیت تھیویں او دین پڑھن حیا دا انہاں کو سبق ملے تاکہ والخاندان تے فیملیاں سدھرن۔ اللہ سا کو حیا دی دولت نصیب فرماوے۔ اللہ سارے پیارے بھائی مولانا محمد اسماعیل ناصر صاحب برادران رفقا اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرماوے۔ مشائخ اعظام تشریف گھنن فضیلت الشیخ مولانا پروفیسر ابراہیم بھٹی صاحب حافظہ اللہ، یا اللہ شیخ محترم کو مکمل شفا عطا فرما۔ فضیلت الشیخ مولانا شیخ عبدالکریم صاحب، مولانا عبدالستار علی پوری صاحب اور مولانا عبدالغنی صاحب، مولانا تنویر صاحب اور دیگر احباب قاری ابراہیم سلفی صاحب، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ فضیلت الشیخ استاذ العلماء میرے مربی میرے محسن الشیخ مولانا محمد عبداللہ سبحانی صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں کو صحت والی لمبی زندگی دے وے، سارے سرمایہ ہیں، سارے سرپرست ہیں اور سارے والد دی حیثیت رکھ دن۔ انہوں دا بیٹا محمد عقیل سارا چھوٹا بھائی طبیعت علیل دعا کرو اللہ انہوں کو صحت دے وے، جڑے جڑے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے وے، جڑے پریشان حال ہیں اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرماوے۔ یہ چند باتاں دین دیاں جنہیں میں تمہارے سامنے رکھیں اللہ قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رقیہ البنات کے زیر اہتمام تقریب تکمیل قرآن منعقد ہوئی جس میں پروفیسر ابراہیم بھٹی اور مولانا یاسین خادر سمیت دیگر علماء نے خطاب کیا۔ مظفر گڑھ کے نوائی علاقے کلر والی میں مدرسہ رقیہ البنات باغ والا کے زیر اہتمام گزشتہ روز تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا یاسین حیدر کا کہنا تھا کہ بے حیائی اور ایمان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے امت کو اپنے اندر حیا پیدا کرنی چاہیے، اگر حیا نہیں تو پھر بندہ ایماندار نہیں۔ اس موقع پر پروفیسر ابراہیم بھٹی، مولانا عبدالکریم، مولانا محمد اسماعیل ناصربی نے بھی خطاب کیا۔ مجیب الرحمان شامی، ایس پی نیوز، مظفر گڑھ۔